جب یہ انسٹیٹیوشن بنا 27 سال پہلے تو میں نے پہلا ویلکم نوٹ دیا اینڈ وی ویلکم دا فرسٹ بیچ آف دس انسٹیٹیوشن 27 ایئرس اگو. اور ماشاءاللہ تم لوگ 27th بیچ ہو ہمارے انسٹیٹیوشن کے. دس انسٹیٹیوشن میں I will tell you the brief history about the institution. تو ہمارا انسٹیٹیوشن بنا تو جب پاکستان میں انسٹیٹیوشنز بنتے ہیں so they are recognized by a university first, then Pakistan Medical and Dental Council, پھر WHO World Health Organization. تو یہ 3 اسٹیپس ہوتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا انسٹیٹیوشن یہ تینوں اسٹیپس پورا کیا اس نے شروع سے. So we would like to congratulate on behalf of the faculty, staff, management, we would like to congratulate you as a student. Welcome to dentistry and to your parents. تو میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کاؤنسل چاہتی یہ ہے کہ 7 اسٹار ہیلتھ پرووائڈر بنائے جائیں. 7 اسٹار ہیلتھ پرووائڈر. تو وہ ہوتا کیا ہے 7 اسٹار ہیلتھ پرووائڈر؟ تم لوگوں نے ڈریم دیکھا ہوگا, تمہارے پیرنٹس نے ڈریم دیکھا ہوگا, اور بعض دفعہ انسان جب ڈریم دیکھتا ہے, پیرنٹس جب ڈریم دیکھتے ہیں نا, تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ بنے. بچہ خود یہ سوچتا ہے کہ I would like to do this, I would like to become this. And with the passage of time, the dream can change. کچھ عرصے کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں یار میں یہ بننا چاہتا تھا, میں یہ بننا چاہتا ہوں. And sometimes what happens? A different opportunity comes in your way. Actually you wanted to become something, but a different opportunity. Allah subhanahu wa ta'ala has made different plans for everyone. تو بہت important بات یہ ہوتی ہے, whatever the opportunity comes towards your side, you really have to grab, avail and make the best of that opportunity. تو سسٹم دنیا کا یہ ہے, سکسیس کا راز یہ ہے, جب اپرچونٹی ملتی ہے تو اس میں بہت محنت کرنی ہوتی ہے. تو اگر تم اپنے آپ کو یہ سوچو کہ میں کسی اچھی ڈینٹسٹ کو جا کے دکھانا چاہتا ہوں, تو میں آبجیکٹیو بتا رہا ہوں تمہارا آج سے کیا گول ہونا چاہیے. تم یہ سوچو کہ تم کسی ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہتے ہو. یو وڈ لائک یور ڈینٹسٹ to be a regular person, a punctual person. جب جاؤ تو وہ اپنی کلینک پہ ہو, جب جاؤ تو he should be well or she should be well dressed. جب جاؤ اس کے پاس تو تم چاہو گے کہ وہ تم سے بات بہت اچھے سے کرے, کمیونیکیشن بہت اچھی ہو, جلدی بات نہ کرے, آرام سے بات کرے. That dentist should be able to listen to your problems. ایسا ڈینٹسٹ ہونا چاہیے جو بات تحمل کے ساتھ سنے, اور جب کوئی چیز ایکسپلین کرے تو the communication should be so good, the dentist should be able to communicate properly to you. تمہارے ڈینٹسٹ کے پاس نالج بہت ہو, تمہارے ڈینٹسٹ کے پاس اسکل ہو, تمہارے ڈینٹسٹ کے پاس وہ والی نالج ہو which is abreast with the national and international standards. تو یعنی یہ آبجیکٹیو ہے when you would like to go to a dentist. Now imagine Allah subhanahu wa ta'ala has given you this opportunity کہ تم سوسائٹی میں یہ contribute کرو by becoming this. You would really want to have these traits inculcate in yourself. اور تم چاہو گے کہ جب لوگ تمہارے پاس آئیں اس ایمبیشن کے ساتھ تو یہ ساری چیزیں تمہارے اندر ہوں. تو PMDC اور یونیورسٹی نے کہا کہ یار ایک اور چیز اس میں ایڈ کر دو, دیٹ از اے ریسرچ کمپوننٹ. یو ریئلی وانٹ ٹو کریٹ نالج بائی ڈوئنگ ریسرچ. تو یہ تو مقصد ہو گیا ہمارا آج سے, ٹو بیکم اے پروفیشنل. یہ کہلاتے ہیں پروفیشنل لوگ. ابھی تک تم نے میٹریکولیشن, او لیولز, انٹرمیڈیٹ, اے لیولز یہ کیا. So they are non-professional colleges. When you enter into a professional institution, تو چاہتے کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو میں بھی تمہیں بتا رہا تھا, ایز این انسٹیٹیوشن ہم یہ چاہتے ہیں یہ ساری چیزیں تمہارے اندر انکلکیٹ ہو جائیں. تم ایز اے اسٹوڈنٹ چاہتے ہو کہ یہ بن جاؤ,
تمہارے پیرنٹس تمہارے لیے دعا کرتے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اینڈ دے ریئلی وانٹ یو ٹو بی سچ اے ڈاکٹر. تو کالج کیا کرتا ہے؟ تو کالج نے کیا کیا, ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس بنا دیے. پی ایم ڈی سی اینڈ یونیورسٹی ہیز made different levels. So BDS comprises of 4 years: first year, first professional, second professional, third professional and fourth professional. تو کالج کیا کرتا ہے؟ تو کالج کے پاس فیو ڈپارٹمنٹس ہیں. یہ ساری چیزیں ہم نے انکلکیٹ کرنی ہے آپ کے اندر. تو وی ہیو گاٹ این ایڈمنسٹریشن جو شہباز صاحب دیکھتے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. وہ چاہتے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ڈسپلن کریٹ ہو جائے ان ٹرمز آف یور ڈریسنگ, ان ٹرمز آف یور ٹائمنگ. So they would be really after you in terms of, they would really want you to be a disciplined person. پھر ہمارے پاس اسٹوڈنٹ افیئر ہے, وہ کافی تمہارے پیچھے پڑیں گے کہ بھائی دیکھو ایز اے ریگولیٹر تمہارے اندر ریگولیرٹی, پنکچویلٹی, لوگوں کی عزت کرنا, رسپیکٹ کرنا, ٹالرنس ہونا is going to make you a professional. تو کبھی کبھی لوگوں کو بار بار ٹوکنا پڑتا ہے, یاد دلانا پڑتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ چیزیں کرو تاکہ یو شوڈ بیکم اے گڈ ہیومن بینگ, ون آف دا بیسٹ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں بنایا وہ اشرف المخلوق بنایا, اینڈ اشرف المخلوق از دا بیسٹ آف دا کریشن, بیسٹ آف دا کریشن. اور یہ جو بیسٹ کریشن ہے نا, ہر چیز میں اپنے آپ کو بیسٹ کرنا چاہتا ہے, ان ایٹیٹیوڈ, ان اسکل, ان سافٹ اسکلز, ان کمپٹنسی, ایوری تھنگ. پھر ہمارے پاس ڈی ایچ پی ہے, ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ پروفیشنل ایجوکیشن. بہت ہی وائبرنٹ ڈپارٹمنٹ ہے ہمارا, ایجوکیشن بیسڈ ہے, سارے ڈپارٹمنٹس کو گائیڈ کرتا ہے, ٹیچرس کو گائیڈ کرتا ہے. ڈاکٹر صبا, ڈاکٹر طاہرہ لیڈ کرتی ہیں اس ڈپارٹمنٹ کو, اینڈ دے لک آفٹر دی ایجوکیشن لیول. پھر ہمارے ٹیچرس, اسٹار ٹیچرس. تو ہمارے انسٹیٹیوشن کی جو اسٹرینتھ ہے دیٹ از ریٹیننگ دا فیکلٹی, وچ مینس ہمارے پاس جو ٹیچر آ جاتا ہے وہ ہمارے پاس ہمارا ہو کے رہ جاتا ہے. The teacher becomes the family of this institution because institution respects the faculty. When they respect the faculty in terms of education, this is an important pillar. یہی ٹرانسلیٹ ہوتا ہے towards the student. ہمارے انسٹیٹیوشن کی اوپن ڈور پالیسی ہے. آپ میرے پاس آ سکتے ہیں کبھی بھی, وائس پرنسپل کے پاس جا سکتے ہیں, ایڈمن کے پاس جا سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ افیئر کے پاس جا سکتے ہیں. تو وی ہیو این اوپن ڈور پالیسی. آپ کو کوئی وقت لینے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی پرابلم ہے تو یو کین کم, بیکاز وی آلسو انڈرسٹینڈ اینڈ ایکنالج اینڈ اپریشیٹ. ہر سسٹم میں امپروومنٹ کی جگہ ہوتی ہے. تو جب آپ کو کوئی مشکل ہو, کوئی پرابلم ہو, تو آپ ہمارے پاس آ سکتے ہیں. We would like to request parents as well to be actively engaged and contribute towards the better education and tarbiyah of your siblings. This is very important. آپ کی involvement بھی بہت ضروری ہے. جب آپ اپنے بچے کو اسٹیج پہ لے آئیں, which is a great contribution towards the society in Pakistan. تو یہ بچے نہ ہی صرف لوگوں کی اسمائل بہتر کریں گے, کانفیڈنس لے کر آئیں گے, بٹ دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ دی ہیلتھ, دا جنرل ہیلتھ. اور میں اس دن آپ کو بتا رہا تھا, یو کین ناٹ اٹین جنرل ہیلتھ انلیس یو ہیو گاٹ اے گڈ اورل ہیلتھ. یہ ہمارے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سننا کا طریقہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاتے تھے تو چبا چبا کے کھاتے تھے. ہی یوزڈ ٹو ایٹ ویری سلو. یہ سلو ایٹنگ کا جو پروسیس ہے وہ جب ہی ہو سکتا ہے جب آپ کا منہ ٹھیک ہوگا, آپ کے پاس دانت ٹھیک ہوں گے, آپ کے مسوڑے ٹھیک ہوں گے. یو وڈ ہیو اے گڈ اورل ہیلتھ. اور باہر کی دنیا میں تو بہت بات ہونے لگی ہے کہ گڈ اورل ہیلتھ از لنک ٹو یور ہارٹ, از لنک ٹو یور کڈنیز, از لنک ٹو یور لیور, از لنک ٹو یور جی آئی. یعنی آپ اٹین نہیں کر سکتے اچھی ہیلتھ unless you have a good gateway, and the gateway of health is the oral cavity. اور آپ you are going to become a health provider of that gateway. تو میں پھر آپ لوگوں کو بہت مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ you have chosen a very good profession. جو پروفیشن ہے نا, یہ ڈپینڈنٹ ہے آپ کی محنت پہ اور آپ کی دعا پہ اور پرسسٹنٹ محنت پہ. تو 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے: محنت کرنا,
persistent मेहनत करना सारी ज़िंदगी. So they are called lifelong learners. तो हम सारे जो professionals होते हैं, we call ourselves lifelong learners. सारी ज़िंदगी हमने सीखना है. कोई दिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप ना सीखें और आगे बढ़ें. So this is a very good journey, the start for your career. तो मेरी आप सब से ये रिक्वेस्ट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से शुक्र अदा करना चाहिए कि you got this opportunity. But now you need to avail the opportunity. You need to optimize it. Optimization का तरीका क्या है? Regularity, punctuality, मेहनत, दुआ and persistent hard work. और आखिरी बात, ये जो हमारा मुल्क है, ये यूथ की वजह से है. हम लोगों ने तो सारी ज़िंदगी इसमें गुजारी. And Pakistan has got a bright future. And the brightness comes from the youth. The brightness comes from the youth. इस brightness को बढ़ाने में contribution चाहिए आपकी. तो कभी भी ये ना समझें कि पाकिस्तान does not have a future. Pakistan has got a bright future. लेकिन ये किस पे डिपेंडेंट है? पाकिस्तानियों पे डिपेंडेंट है. तो हम सबको अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है, इंडिविजुअल, इंडिपेंडेंट, एज अ कम्युनिटी, एज अ फैमिली. इस पे बहुत मेहनत करनी चाहिए. जब आप लोग हमारे पाकिस्तान, हमारे अपने बच्चे जो कि 1100 से ज़्यादा ग्रेजुएट हो चुके हैं, दे वर्किंग नेशनली, इंटरनेशनली, दे रिप्रेजेंट एवरीवेयर द इंस्टीट्यूशन, द सिटी एंड द नेशन. तो हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी प्रोफेशन को, अपने शहर को, अपने मुल्क को जहाँ पर काम करें, अपने एटीट्यूड से, अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से, अपनी सॉफ्ट स्किल से, अपनी कम्युनिकेशन से रिप्रेजेंट करें. पीपल आर गोइंग टू जज द इंस्टीट्यूशन, द सिटी, द नेशन बाय अस. सो दिस इज़ आवर अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हम सबको दुआ भी करनी चाहिए. अपने लिए करनी चाहिए, अपनी फैमिली के लिए करनी चाहिए, अपने पेरेंट्स के लिए करनी चाहिए, अपने टीचर्स के लिए करनी चाहिए, अपनी सोसाइटी के लिए करनी चाहिए, अपनी सिटी के लिए करनी चाहिए, और अपने मुल्क के लिए करनी चाहिए, और मुस्लिम उम्मा के लिए करनी चाहिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दैट इज़ वाई मुस्लिम उम्मा इज़ द यूनिटी ऑफ मुस्लिम उम्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू वेरी मच.